آپ تمام لوگوں کی موجودگی میں اسٹیج پر دعوت خطاب دوں گا جناب حضور عظمت ثانی حضرت خواجہ پیر صوفی محمد اسد اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ نقیب آباد شریف قصور سے تشریف لائے ہیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر پیر صاحب کا استقبال کیجیے. آپ تمام لوگوں کی موجودگی میں جناب صوفی محمد اسد اللہ شاہ صاحب تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے بعد کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. میں مشکور ہوں جناب طارق شریف بھٹی صاحب کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی. بلا شبہ آپ کے حلقے میں اس ملک کے نام پر لوگ شامل ہیں. کوئی بھی یہاں آ کر مسجد قباء کا افتتاح کر سکتا تھا, سنگ بنیاد رکھ سکتا تھا. اللہ کے بعد, اس کے پیارے حبیب کے بعد میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی, عزت افزائی کی, محبتوں سے نوازا. یقیناً یہ میرے لیے سعادت ہے, میری بخشش کے لیے ایک بہترین اور کامل ذریعہ بھی ہے. مسجد کے سنگ بنیاد جب رکھا جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور ہمارے قبلہ مرشدی ان کا ایک خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا. جب درگاہ شریف پر حضرت قبلہ نے کوئٹہ سے ہجرت کی تھی تو اس وقت صفحہ اول کے صوفیاء کرام نے بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک عرض کی کہ بابا جی, زائرین بھی دور دور سے تشریف فرما ہوتے ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہیں یہاں پر, کیوں نہ ان کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست پہلے کر لیا جائے. تو اس وقت بابا جی نے ایک بڑا مشہور جملہ ادا کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا گھر بنائیں گے, اس کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو اپنا گھر بھی بن جائے گا. آج بہت خوشی ہوئی کہ اسی روش سے ملتا جلتا معاملہ یہاں پر بھی وقوع پذیر ہوا. اسمارٹ سٹی تو بن ہی جائے گا, لیکن ایسی خوبصورت ابتدا مجھے یقین ہے کہ اہلیان گجر خان کے لیے یہ باعث رحمت بھی ہوگا. ایک بات میرے ذہن میں اور بھی آ رہی تھی کہ یہ صرف اس اہل علاقہ پر کوئی کرم نوازی نہیں, رحمت نہیں ہے, کچھ گھر کچھ پلاٹس نہیں ہیں. پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے بشمول میرے, ہم نے معمولی سا چیک اپ کروانا ہوتا ہے تو آنے جانے کا 100 کلومیٹر سفر طے کرنا پڑتا ہے. مجھے رہ کر یہاں خیال آ رہا تھا کہ کتنی خوبصورت سوچ ہے اس کے پیچھے کہ یہ صرف گھر نہیں بن رہے, ہسپتال بھی ہوگا, یونیورسٹیز بھی ہوں گی, کالجز بھی ہوں گے, تعلیم اور تدریس کا انتظام ہوگا. اس علاقے سے باہر جانا ہی نہیں پڑے گا. ہمارے بچے بھی 20-30 کلومیٹر سفر طے کر کے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. ہم نے ہسپتالوں میں جانا ہوتا ہے تو اتنی سختیاں برداشت کر کے پھر قطاروں میں لگنا ہوتا ہے. وہ سختیاں ہم وہاں پہ روزانہ دیکھتے ہیں. ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کی زیر سایہ اتنے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں, 100% آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. آپ کا عملہ, آپ کا سٹاف, تمام لوگ. درگاہ شریف کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے, ایک بہت بڑی آبادی ہے. روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ لقمہ بن جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں یقینی طور پر روحانی تسکین ملی. ایک تو قبلہ حضور تشریف لائے, آپ کی صحبت نصیب ہوئی, وابستگان تشریف لائے, اہل علاقہ آئے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسمارٹ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کو ایک بہترین ذریعہ بنائے لوگوں کے لیے. میرے نوٹس میں یہ بات بھی ہے کہ طارق شریف بھٹی صاحب بڑی خاموشی سے خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں, اس کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی, لیکن شاید اس اسٹیج پر اس چیز کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی سے آپ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے مخلوق کی خدمت کریں, کیونکہ ہمارا تعلق بھی خانقاہ سے ہی ہے. میں اکثر بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ دنیا کی قدیم ترین این جی اوز میں سے یہ خانقاہیں این جی اوز ہیں.
کہ جنہوں نے اپنے کام جو ہے ہزاروں سالوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے شروع کیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے دسترخوان لگائے، تعلیم اور تدریس کے انتظامات کیے. دنیا کی جتنی بھی اور دوسری این جی اوز ہیں ان کی سب سے زیادہ تاریخ کتنی ہوگی؟ 100 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ایسی خانقاہوں کو کوریج اس طرح سے نہیں دی جاتی. سب سے قدیم این جی اوز ہیں یہ خانقاہیں اور درگاہیں کہ جہاں پہ بلا تفریق انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. جو جیسے آتا ہے، جیسے مراد لے کر آتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اور پھر اس کے بعد ایسی ہستیاں جو ان خانقاہوں سے وابستہ ہیں، خاموشی سے اپنی خدمت کر رہے ہیں، بالکل درویشوں کی طرح. کسی اشتہار، کسی پریس، کسی جگہ پہ کوئی محتاجی نہیں ہے. شاید یہاں کہنا وہ بات، وہ جملے ادا کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ان کا بھی پردہ ہے، لیکن میرے نوٹس میں یہ آئی ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے. بس رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی ویلفیئر پروجیکٹس ہیں جو صرف خالصتاً مخلوق کے لیے، جیسے آج ایک پروجیکٹ تھا اسپیشل بچوں کے لیے آپ نے انعقاد کیا، سارا دن وہاں لگایا. یہ تو چلو ایک تقریب تھی، آپ نے سارا دن وہاں گرمی کی شدت میں آپ نے ان کی خدمت کی، ان کی حوصلہ افزائی کی. یہی ہمارا خاصہ ہے. یہی ہر مسلمان کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. جس کو اللہ دے وہ اسی طرح سے خدمت کرے. حضرت قبلہ تشریف فرما ہے. میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ خانقاہیں صرف یہی نہیں ہے کہ افتتاح کریں اور محفلیں اٹینڈ کریں. اتنا خوبصورت خلق خدا کی خدمت کا کام آپ فرما رہے ہیں. 300 سے زائد مساجد آپ نے پوری دنیا میں قائم کی ہیں. صرف مساجد نہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے اتنے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں جو آپ خلق خدا کے لیے ہر ملک جہاں ڈیزاسٹر ہے یا نہیں ہے آپ وہاں پہنچتے ہیں. آپ کا ٹرسٹ پہنچتا ہے، آپ خدمت کرتے ہیں. ایسی ہستیاں ہمارے لیے اصل لوگ جو ہے وہ سورس آف موٹیویشن یہ ہستی ہیں کہ ایسے کام کر جاتے ہیں، ہمارے لیے روڈ میپ بن جاتا ہے. دیکھیں اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، کسی بھی شخص پہ انگلی اٹھانا. قبلہ عالم بابا جی فرماتے تھے کہ دیکھو جب کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہو تو یہ تم بھول جاتے ہو 3 انگلیاں تمہاری جانب بھی ہیں. ہوتی یہ نیگیٹو انرجی ہے جو ہم خام خواہ کنزیوم کرتے ہیں، لے لیتے ہیں. ذہن سازی کریں، بیٹھیں، دیکھیں، کسی کو برا کہنا چھوڑیں. یہ دیکھیں میرے اندر کمی کیا ہے. وہ جو صبح آئینہ ہم دیکھتے ہیں بننے کے لیے، سنورنے کے لیے، اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے. میں کیسا ہوں؟ میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں، میری وجہ سے ہمسائے تکلیف میں تو نہیں، رشتہ دار تکلیف تو نہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ تکلیف میں تو نہیں. اسی روش کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. جب اللہ کی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں صرف انسان نہیں، اس کی 18,000 مخلوق بھی ہے. قبلہ عالم بابا جی حضور ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، واپس درگاہ شریف پر جب تشریف لائے تو اس زمانے میں سہولیات تو اتنی زیادہ نہیں تھی، تو آپ کی درگاہ شریف پر ایک گدی تھی جس سے مٹی ڈال کر اس پر ادھر ادھر لے جایا کرتے تھے. واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ وہ زخمی ہے. تو آپ نے شدید غصہ کیا اور بڑے جلال میں آیا، آپ خود پاس چلے گئے، مرہم پٹی لی اور اس کی خود خدمت کرنا شروع کر دی. اب روش بات یہ ہے کہ یہ کام ہمارا بھی آج کے دور میں ایسا ہی ہے. آج کوئی نہ کترائے. جب اللہ کی مخلوق کی بات کی جاتی ہے تو اس میں شامل اللہ کی ساری مخلوق ہے. انسان بے شک اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے. یہ ہر طرح کے نظام میں ایڈجسٹ کر ہی جاتا ہے. یہ ایتھوپیا کے جنگلوں میں، افریقن کنٹریز میں جب چلے جائیں تو قبائل ان کو پینے کا پانی میسر نہیں، انسان پھر بھی زندہ ہے، ایڈجسٹ کر جاتا ہے. جانور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. درویشوں سے صرف فیوز و برکات صرف ایک مخلوق نہیں لیتی، ساری مخلوق لیتی. تو گزارش ہے اس محفل کے توسط سے یہ پیغام ہے. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بزرگ ہستیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تشریف فرمائیں. میرا خیال ہے میری بات کو، کیونکہ سارے معتقد ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والی مخلوق ہیں، میری بات کو سمجھنا شاید آپ کے لیے زیادہ آسان ہو. جتنی آسانیاں اللہ کی مخلوق کے لیے ہم سب مل کے کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. یہ محض ایک بزنس نہیں ہے، اس کو ہر نگاہ سے دیکھیں. گجر خان ایک بالکل راولپنڈی کے ملحقہ علاقہ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، پہلے بھی سہولیات میسر ہیں یہاں پر. ان علاقوں کا سوچیں جہاں پر یہ ایسی سوسائٹیز نہیں ہیں. آپ یقین کریں پتہ نہیں کتنے ہی لوگ میں عاجل بن جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، راستے میں جاتے جاتے چلے جاتے ہیں. جہاں سے میرا تعلق ہے وہ بھی ایک اچھا بڑا ضلع ہے، لیکن یہ سہولیات ادھر نہیں ہیں.
इन सोसाइटीज़ की वजह से अस्पताल होंगे, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तरबियत का निज़ाम होगा, साफ शफाफ पानी होगा, और अल्लाह जाने क्या क्या मखलूक, क्या क्या काम। जहाँ जिससे अपनी हैसियत में जो कुछ हो सके वो काइंडली कीजिए। मैंने किबला का जिक्र किया, आपकी तो सैकड़ों सालों की खिदमत है। हम पिछली सदी में शुरू हुए हैं, जो हमसे हो सकता है हमको कोशिश करते हैं, हमारा सिलसिला कोशिश करता है। पाकिस्तान में जहाँ पर भी डिज़ास्टर हुए हैं, जहाँ पर आफतें आई हैं, जहाँ पर मामलात हुए, मुश्किल आई है, हम कोशिश करते हैं। अगर हम सब जुड़ जाएं, यहाँ और भी ऐसी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, शख्सियात हैं जिनसे मुलाकात हुई है, वो भी इन्हीं अपनी ज़िंदगियाँ उन लोगों ने वक्त कर दी। मत ये देखें कि कोई रूहानी शख्सियत है तो उसी की रवश पे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो छुपे बैठे होते हैं और अपना काम मुकम्मल करते हैं, उनसे भी सीखें। जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, जो अहले इलाका हैं, जो आज बेशक आए किसी भी मकसद से, ये एक पैगाम है खानकाहों की जानिब से। खुदारा अपना पार्ट प्ले करें, इल्म आम करें, तनकीद ना करें, अपनी जानब पहले देखें। जो कोई अच्छा काम करे उसके साथ हौसला अफजाई करें, कंधे से कंधा जोड़ें। जैसे आप सब आज शामिल हो गए हैं, प्रोजेक्ट इनका है, लेकिन आपने आकर इनकी हौसला अफजाई की है। हज़रत किबला भी तशरीफ़ ले आए, मुझे भी सआदत नसीब हो गई। मेरे लिए तो खैर, मेरी हकीर ज़ात के लिए इतना ही काफ़ी कि मेरी बख्शिश का आज ज़रिया बन गया, मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया। दुआ है अल्लाह ताला इस मस्जिद को, फिर इस पूरी सोसाइटी को, कुल इंसानियत के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए एक कामिल ज़रिया बनाए, और जहाँ जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ात पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर स्मार्ट सिटी हाउसिंग सोसाइटी, आपकी स्टाफ, आपकी जितनी इंतज़ामिया, उनका बेहद मशकूर हूँ। आपने हकीर को बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है, बहुत मोहब्बत दी है, हज़रत किबला ने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार किया है। मैं ममनून हूँ। बेशक ये कमाई मेरी नहीं, ये तो बुज़ुर्गों की है, उनके नाम पर मिल रही है, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला मुझे इसको संभालने की भी तौफीक अता फरमाए और इस मोहब्बत को बांटने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।